اور اس سے پہلے ہم جو جنگ بندی کے حوالے سے دعوے کیے جا رہے ہیں اسرائیل اور ایران کی جانب سے، اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی ٹویٹ آنا، بڑی ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سب کو مبارکباد دی ہے، اور یہ تمام تر صورتحال جو ہے یہ سسٹینیبل ہمیں نظر بھی آ رہی ہے، لیکن بہت ساری ایسے فیکٹرز جو اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں۔ تو احمد حسن العربی ہمارے ساتھ ہیں، بین الاقوامی امور کے ماہر۔ تھینک یو سو مچ احمد ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا جنگ بندی ہو گئی ہے، اس پہ یقین کر لیا جائے کیونکہ امریکی صدر نے بھی ٹویٹ کر دی ہے، دونوں ملکوں نے بھی رضامندی ظاہر کر دی ہے، اور پھر اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں۔ انیشیل آپ کے کیا ریمارکس ہیں اس پر؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس کو ہمیں جب امریکہ نے ایک تو اسرائیل نے جب ایران کے اوپر اٹیک کیا تو اس کے بعد سے اسرائیل کے کچھ آبجیکٹیو سے جو انہوں نے اچیو کرنا چاہے، اس آپریشن کا نام رائزنگ لائن رکھا گیا، لیکن وہ آبجیکٹیو اس رائزنگ لائن کا مقصد یہ تھا کہ اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ ایران کے اندر ایک رجیم چینج ہو اور ان کی مرضی کی کوئی پپٹ گورنمنٹ آئے۔ تو اس آبجیکٹیو کے تحت یہ آپریشن یا یہ جنگ انہوں نے شروع کی۔ جب انہوں نے جنگ شروع کر دی تو ایران کے آبجیکٹیوز یہ تھے کہ اسرائیل کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے اور اس کی جو ولنریبلٹیز ہیں وہ دنیا کے سامنے لے کے آئی جائے، اور اسرائیل کا جو وہ کانسیپٹ آف ہیجمن اور کانسیپٹ آف انوینسیبلٹی ہے کہ اسرائیل کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، اسرائیل دنیا کی طاقتور ترین قوم ہے، اس امیج کو توڑا جائے۔ تو یہ آبجیکٹیوز کے تحت یہ جنگ شروع ہوئی تھی، لیکن جب امریکہ کی انٹرونشن ہوئی، یہ جنگ ڈیپینڈ، آپ نے وہ جو 7 یا 8 دن یہ جو جنگ رہی ہے، اس میں سب سے زیادہ جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر تھا وہ امریکہ کی انوالومنٹ تھی کہ امریکہ انوالو ہوگا تو یہ جنگ پھیلے گی، جنگ بڑھے گی۔ اسرائیل چاہتا تھا، نیتن یاہو چاہتا تھا کہ امریکہ انوالو ہو، امریکنز نہیں چاہتے تھے کہ امریکہ انوالو ہو، ایون ٹو دا ایکسٹینٹ کہ بل کلنٹن جو فارمر امریکن پریزیڈنٹ ہیں اس نے بھی کلیئرلی یہ کہا کہ نیتن یاہو کے اقتدار کی جنگ ہے، امریکہ کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ تو اس ساری سچویشن کے اندر جب امریکہ نے ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز کو ہٹ کیا تو اس وقت ہر جگہ کے اوپر یہ بات چل رہی تھی، یہ سوال تھا کہ جنگ ایسکلیٹ ہوگی یا ڈی ایسکلیٹ ہوگی۔ تو اس وقت میں نے کہا تھا ان دونوں آپشنز کے ساتھ آپ ایک آپشن اور ایڈ کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جنگ ایسکلیٹ ہوگی، ڈی ایسکلیٹ ہوگی یا آپٹیکل اسکرمشز ہوں گی، کیونکہ جب امریکہ نے ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز کے اوپر اٹیک کیا تو تھیوریٹیکلی جو چیزوں کو سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اب یہ معاملہ فیس سیونگ، ڈی ایسکلیشن اور سیز فائر کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ نے کہا کہ میں نے 3 نیوکلیر فیسلٹیز کو ہٹ کیا، ایرانینز کا یہ کہنا تھا وہ تینوں نیوکلیر فیسلٹیز خالی تھی، اور اگر وہ ایکٹیو نیوکلیر فیسلٹیز ہوتی تو ظاہر ہے اس میں کنٹامینیشن ہونی تھی، ریڈیشن ہونی تھی، شہروں کے شہر، وہ چناربل والا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، شہروں کے شہر تھے جو متاثر ہوتے اور یہ بات کسی سے چھپی نہ رہتی۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، امریکہ نے جو اسٹرائکس کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے 6 B-2 بامبرز یوز کیے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد امریکن ایکسپرٹس کا یہ بلیف سسٹم تھا جو B-2 بامبرز کو آپریٹ کرتے ہیں کہ 6 B-2 بامبر سے 3 فیسلٹیز تباہ نہیں ہو سکتی اتنے کم ٹائم میں۔ تو ایران کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوا اس اسٹرائک کا۔ پھر اس کے بعد ایران نے جو قطر، جو امریکن ایئر بیسز ہیں قطر میں، اس کے اوپر اٹیک کیا۔ اگین ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ آپ کے سامنے، انہوں نے کہا اتنے میزائل آئے تھے، صرف ایک میزائل تھا جو نان تھریٹننگ طریقے سے اس بیس کی طرف آ رہا تھا، تو لہٰذا ہمیں بھی کوئی نقصان نہیں ہوا، ناؤ لیٹس کال فار اے ٹروس اینڈ کال فار اے سیز فائر۔ تو اٹ سیمز کہ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کو فیس سیونگ دی اور اس جنگ سے نکل گئے ہیں۔ تو اس حساب سے اس تھیوریٹیکل فریم ورک کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو لگتا یہی ہے کہ سیز فائر جو ہے کچھ عرصے کے لیے کامیاب رہے گی۔ ٹھیک ہے احمد، اب جنگ بندی کا اعلان بھی ہو گیا، ایران اسرائیل نے بھی قبول کر لیا، دونوں نے اعلان بھی کر دیا کہ اب سیز فائر ہو گیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیشن کا کردار بھی ادا کر دیا۔ ناؤ واٹس نیکسٹ؟ اب مذاکرات کا دور چلے گا، اب ٹیبل ٹاک ہوگی، کن پوائنٹرز پر مذاکرات ہوں گے، اور کیا ان مذاکرات میں اسرائیل فلسطین کو بھی شامل کیا جائے گا، اس معاملے کو بھی؟ جی دیکھیں، سیز فائر کا مقصد ہوتا ہے کہ جو اس کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس ٹرم کی، وہ یہ ہے کہ جنگ کے دوران تھوڑے دیر کا پاز آ کے، جس طرح پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں بھی سیز فائر ہوئی ہے، اب یمن کا دور چل رہا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا واضح طور پر پتا ہے کہ جو انڈیا کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے پوری دنیا کے سامنے، تو انڈیا کو یہی لگتا ہے کہ ایک اور اٹیک انہیں پاکستان کے اوپر ایک مس ایڈوینچر کرنا پڑے گا تاکہ یہ اپنی ڈوبتی ہوئی ساکھ کو بچا سکے۔ سو وی نو کہ انڈیا از ایچنگ فار این اٹیک، اور کبھی بھی وہ کوئی مس ایڈوینچر پاکستان کے خلاف کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ابھی ایران اور اسرائیل کے درمیان میں جنگ پہ سیز فائر ہوا ہے، لیکن اسرائیل کے پروجیکٹ آف گریٹر اسرائیل وہ تو ختم نہیں ہوا، اسرائیل کے ہیجمونک ڈیزائنز تو ختم نہیں ہوئے،
اسرائیل کی इलेजिटिमेट रियासत तो खत्म नहीं हुई मिडिल ईस्ट से, इसराइल की ब्रूटैलिटी जेनोसाइड तो खत्म नहीं हुआ अभी मिडिल ईस्ट के अंदर से। सो ये एक छोटा सा पॉज है, कुछ हफ्ते रुकेगा, कुछ महीने रह सकता है, लेकिन इवेंचुअली दोबारा से ये जंगों की तरफ डिसेंड करेगा मिडिल ईस्ट का। लेकिन डू यू सी इट इन नियर फ्यूचर? और दूसरा ये कि अब क्या नई सब बंदियां होंगी? खास तौर पे बहुत सारे मुल्क एक्सपोज हुए, इंडिया एक्सपोज हुआ है कि इंडिया का क्या रोल रहा ईरान की तरफ, दूसरे चाइना की क्या सपोर्ट रही, पाकिस्तान ने क्या रोल प्ले किया है। सो आप समझते हैं कि अब ईरान को अब सोचना होगा कि उसके दोस्त कौन है, उसके दुश्मन कौन है। एक पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क एक्सपोज हुआ इंडिया का ईरान के अंदर, जो मुसाद के लिए काम कर रहा था। तो इस सिनेरियो को आप कैसे आगे बढ़ते हुए देखते हैं? जी, मैं थोड़ा सा इस पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको कि ईरान इसराइल की जो सिचुएशन थी, आपने देखा होगा कि उसमें जब अमेरिका को ल्योर इन किया जा रहा था जंग के लिए, तो पूरी दुनिया में आप कंट्रीज के अंदर, नेशंस के अंदर बहुत ज्यादा पैनिक देख रहे थे कि बहुत पैनिक फैला हुआ है, और ज्यादातर आपको वॉरमोंगर्स नजर आ रहे थे। तो उस सिचुएशन में थ्रू आउट आपने एक चीज नोटिस की होगी कि पाकिस्तान का जो ऑफिशियल हमारा स्टैंड था और हमारी जो स्ट्रेटेजिक विजन था, दैट वाज वेरी स्टेबल। और इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान वाज परहैप्स द ओनली कंट्री जो कि बहुत इम्पैक्टफुली और पावरफुली पीस को और स्टेबिलिटी को एंडोर्स कर रहा था, और उसके लिए इनिशिएटिव्स भी ले रहा था कि रीजन में पीस आना चाहिए। सो इस सारी सिचुएशन के अंदर आपने ये देखा है कि पाकिस्तान का जो स्टैंड था वो विंडिकेट, मतलब पाकिस्तान वाज द ओनली कंट्री जिसने आगे बढ़ के कहा था कि जंग करना ही, सिर्फ जंग से ही आप हीरो नहीं बनेंगे, आप अगर पीस लेके आएंगे तो भी आप हीरो बनेंगे। और पाकिस्तान ने वो जो पीस प्राइस और वो सारी जो बातें की थी जब कॉन्फ्लिक्ट अपने पीक के ऊपर था, तो पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंड जो था वो बड़ा क्लियर रहा है, बड़ा अच्छा रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच अहमद, बहुत शुक्रिया आपका सिनेरियो में बात करने के लिए। और जाहिर है ये जंग बंदी हो गई है और जंग ना हो यही बेहतर है। और जाहिर है इस हवाले से लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइस भी अब पुरानी सतह पर आ गए हैं और बाकी मुल्कों ने भी सुख का सांस लिया। तो देखते हैं मजीद डेवलपमेंट क्या होती है।